میں ہم لوگ اردو ادب کے جو مختلف ادارے ہیں جیسے فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج اور دارالترجمہ عثمانیہ، ان کے حوالے سے ہم اہم پوائنٹس پیش کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں فورٹ ولیم کالج۔ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے پہلے پروفیسر اور صدر جان گلکرسٹ 1800 عیسوی سے 1804 عیسوی تک وابستہ رہے، اور شعبہ ہندوستانی کا دوسرا پروفیسر جو ہے وہ کپتان جیمز تھے۔ کپتان جیمز کے بعد ان کی جگہ پر ولیم ہنٹر فروری 1808 عیسوی کو شعبہ ہندوستانی کے پروفیسر مقرر ہوئے تھے۔ کپتان جان ولیم ٹیلر کا تقرر جو ہے شعبہ ہندوستانی میں صدر اور پروفیسر کی حیثیت سے 23 فروری 1808 عیسوی کو ہوا تھا، اور مئی 1823 عیسوی تک عہدے پر وہ فائز رہے۔ پھر ٹامس روبک اس عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے پہلے میر منشی میر بہادر علی حسینی تھے، اور فورٹ ولیم کالج میں میر کی کلیات جو ہے 1811 میں شائع ہوئی تھی۔ میر شیر علی افسوس کی کتاب باغ اردو جو گلستان سعدی کا اردو ترجمہ ہے، فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب ہے۔ اب ہم فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین کو دیکھ لیتے ہیں۔ جان گلکرسٹ گلکرسٹ کا پورا نام تھا جان پارتھوک گلکرسٹ۔ ان کی پیدائش جو ہے 1759 عیسوی میں ہوئی تھی، اور 1841 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ گلکرسٹ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، اسکاٹ لینڈ کے باشندہ تھے۔ گلکرسٹ نے کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ گلکرسٹ نے رومن رسم الخط میں ایسی تبدیلیاں کی تھیں جن سے اردو ہندی کی مخصوص آوازیں واضح کی جا سکتی تھیں۔ جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا۔ یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے کہ جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا، یہ عبدالحق کا قول ہے۔ گلکرسٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے اردو زبان کو سرکاری زبان بنانے کی تجویز پیش کی تھی۔ اسی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 عیسوی میں اردو سرکاری زبان بنی۔ ہندوستان میں قیام کے دوران 1782 سے 1804 عیسوی تک گلکرسٹ نے ہندوستانی یعنی اردو زبان سے متعلق 17 کتابیں لکھی تھیں۔ شیر علی افسوس میر شیر علی افسوس کی پیدائش 1747 عیسوی میں ہوئی تھی اور انتقال 1809 عیسوی میں۔ دوسرے میر منشی تھے یہ، پہلے میر منشی جو ہے میر بہادر علی حسینی تھے، اور دوسرے میر منشی 1804 عیسوی میں یہ بنائے گئے تھے۔ میر شیر علی افسوس کالج کے شعبہ ہندوستانی میں اصطلاح اور نظر ثانی کے کام پر مامور تھے۔ میر شیر علی افسوس نے مثنوی سحر البیان کو اپنی دیباچے کے ساتھ مرتب کیا تھا اور کلیات سودا کی تصحیح بھی کی تھی۔ میر شیر علی افسوس کی تصانیف جو ہیں وہ باغ اردو، آرائش محفل اور کلیات افسوس ہے۔ باغ اردو ان کی جو ہے وہ شیخ سعدی کی تصنیف گلستان سعدی کا اردو ترجمہ ہے۔ باغ اردو افسوس نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھا تھا، اور یہ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب ہے۔ آرائش محفل سبحان رائے کی تاریخ خلاصۃ التواریخ کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی تھی۔ حیدر بخش حیدری شاہ جہاں آباد کے رہنے والے تھے یہ۔ گلکرسٹ نے حیدری کو 1801 عیسوی میں 40 روپے ماہوار پر بحیثیت منشی ملازم رکھا تھا۔ حیدر بخش حیدری فورٹ ولیم کالج کے مصنفوں میں سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف و مترجم ہیں۔ ان کی تصانیف جو ہیں وہ قصہ مہرماہ، یہ اردو نثر میں ان کا پہلا کام ہے جسے انہوں نے گلکرسٹ کو پیش کیا تھا۔ قصہ لیلا مجنوں 1801 میں لکھا تھا انہوں نے۔ طوطا کہانی گارسا دتاسی نے لکھا ہے کہ طوطا کہانی کا بنیادی قصہ سنسکرت کی تالیف شکسپستی سے ماخوذ ہے۔ آرائش محفل 1801 میں لکھی تھی انہوں نے۔ فارسی قصہ حاتم طائی سے ماخوذ ہے۔ گلدستہ حیدری مختصر کہانیاں۔ گلشن ہند شعرائے اردو کا تذکرہ ہے، اسے عبادت بریلوی نے مرتب کر کے 1968 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ جامع القوانین، گلزار دانش، ہفت پیکر، تاریخ نادری، گل مغفرت یہ ملا واعظ حسین کاشفی کے روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ اور خلاصہ ہے۔ دیوان حیدری۔ اگلے مصنف ہیں نہال چند لاہوری۔ نہال چند لاہوری شاہجہاں آباد میں پیدا ہوئے تھے اور پھر لاہور میں جا بسے تھے۔ گلکرسٹ کی فرمائش پر بقاؤلی کے فارسی زبان میں لکھے ہوئے قصے کو مذہب عشق کے نام سے اردو نثر میں لکھا تھا انہوں نے۔ بقاؤلی کا جو قصہ ہے جو فارسی زبان میں تھا اس کو مذہب عشق کے نام سے انہوں نے نثر میں لکھا۔ نہال چند لاہوری کسی عہدے پر فائز نہیں تھے کالج میں۔ میر بہادر علی حسینی پہلے میر منشی کی حیثیت سے
جانے جاتے ہیں۔ 200 روپے ماہوار پر 1801 عیسوی میں کالج سے وابستہ ہوئے تھے۔ 1804 عیسوی میں اس عہدے سے استعفیٰ دیا تھا انہوں نے فورٹ ولیم میر بہادر علی حسینی نے فورٹ ولیم کالج میں 4 کتابیں ترجمہ تالیف کی تھیں۔ نثر بے نظیر، اس میں حسینی نے مثنوی سحر البیان کے قصے کو نثر کیا ہے۔ اخلاق ہندی، نقلیات ہندی اور تاریخ آشام، یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اب ہے دہلی کالج۔ جولائی 1823 عیسوی میں مسٹر ٹیلر نے انگلستان کو رپورٹ بھیجی تھی۔ اس رپورٹ کی منظوری کے بعد مدرسہ غازی الدین خان کی تاریخی عمارت میں دلی کالج 1825 عیسوی میں قائم کیا گیا تھا۔ تو دلی کالج کب قائم ہوا؟ تو 1825 عیسوی میں، اور اس کی رپورٹ کب پیش کی گئی؟ تو 1823 عیسوی میں۔ اور دہلی کالج کب لاہور کالج میں ضم ہوا؟ تو 1877 عیسوی میں۔ مدرسہ غازی الدین حیدر کب قائم ہوا؟ تو 1792 عیسوی میں۔ 1792 عیسوی میں اسے قائم کیا گیا تھا مدرسہ غازی الدین حیدر کو، اور اسی مدرسے کی توسیع بھی کہا جاتا ہے دہلی کالج کو۔ مقاصد دہلی کالج کے قیام کا جو مقصد ہے، ہندوستانیوں کو انگریزی تعلیم سے اور مغربی علوم سے واقف کرانا تھا۔ کالج کے اساتذہ مسٹر جوزف ہنری ٹیلر دہلی کالج کے پہلے پرنسپل مقرر ہوئے تھے۔ 175 روپے ماہانہ پر مسٹر ٹیلر کی تنخواہ 175 روپے سے 800 روپے کرنے کی تجویز مجلس مقامی نے پیش کیا تھا۔ کب پیش کیا تھا؟ تو 1837 میں پیش کیا گیا تھا، جسے گورنمنٹ نے ملتوی کر دیا تھا۔ 1841 میں مسٹر فیاکس بطروس کا تقرر پرنسپل کے عہدے پر ہوا تھا اور ان کی تنخواہ 600 روپے ماہانہ مقرر ہوئی تھی۔ 1845 میں مسٹر فیاکس بطروس کے انگلستان چلے جانے کے بعد پرنسپل کے عہدے پر ایلوائس اسپرنگر کا تقرر ہوا تھا۔ آثار السنادید سر سید احمد خان نے اور رام چندر نے فوائد الناظرین اسپرنگر کی ایما پر شائع کیا تھا۔ اسپرنگر نے لکھنؤ میں شاہان اودھ کے کتب خانے کی فہرست بھی تیار کی تھی۔ مشرقی اور مغربی شعبوں کا انضمام اور نصاب تعلیم کو یکساں ڈاکٹر اسپرنگر نے بنایا تھا۔ 1850 عیسوی میں جب اسپرنگر کا تبادلہ بنگال ہو گیا تھا، تو ان کے بعد پرنسپل کے عہدے پر مسٹر جے کارگل مقرر ہوئے تھے۔ مسٹر کارگل کے چلے جانے کے بعد مسٹر ٹیلر قائم مقام پرنسپل ہوئے تھے 1854 عیسوی میں۔ پھر 1857 عیسوی میں غدر ہوا تھا، اس وقت دہلی کالج کے پرنسپل مسٹر ٹیلر ہی تھے، اور 1857 عیسوی میں باقیوں نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ غدر کے بعد کالج بند ہو گیا تھا، اسے دوبارہ 1864 عیسوی میں کھولا گیا۔ اس وقت پرنسپل کے عہدے پر مسٹر ایڈمنڈ ولمٹ اور پھر ان کے بعد پروفیسر ایلس دلی کالج کے پرنسپل بنے۔ دہلی کالج کے بارے میں کچھ اور اہم پوائنٹس ہیں۔ جو دلی کالج میں چارلس میٹکاف کی سفارش پر انگریزی شعبے کا اضافہ کب کیا گیا؟ تو 1828 عیسوی میں اس کا اضافہ کیا گیا۔ 1825 عیسوی میں قائم ہوا۔ 1828 میں انگریزی شعبے کا اضافہ ہوا۔ کالج کے نصاب میں جیومیٹری کا اضافہ 1832 عیسوی میں ہوا۔ کالج کے نصاب میں انگریزی شعبے کا اضافہ 1828 میں ہوا اور جیومیٹری کا اضافہ 1832 میں۔ 1857 کی بغاوت کے بعد کالج بند ہو گیا تھا اور 1864 میں اثر نو یہ قائم ہوا پھر سے۔ پھر 1877 عیسوی میں اسے توڑ کر لاہور کالج میں ضم کر دیا گیا تھا۔ مسٹر فیاکس بطروس دلی کالج کے تحت انجمن اشاعت علوم یا دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم کی تھی 1843 عیسوی میں، اور اس کا مقصد تھا علوم مفیدہ کا دیسی زبانوں میں ترجمہ کرنا۔ ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے سیکریٹری مسٹر فیاکس بطروس تھے، اور بطروس کے بعد دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے سیکریٹری اسپرنگر بنے تھے۔ دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد۔ میر عثمان علی خان آصف مصابیح نے حیدرآباد کی تعلیمی ترقی کے لیے اگست 1917 عیسوی میں ایک یونیورسٹی قائم کرنے کا فرمان جاری کیا تھا، جو آج عثمانیہ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ دارالترجمہ عثمانیہ جامعہ عثمانیہ کی نصابی کتابوں کے اردو میں اشاعت کے لیے ستمبر 1917 عیسوی میں قائم کیا گیا تھا حیدرآباد میں۔ دارالترجمہ عثمانیہ سے سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، قانون اور علوم عمرانیات کی کتابیں انگریزی زبان سے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دارالترجمہ میں ترجمہ کی ہوئی سب سے پہلی کتاب 1919 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ دارالترجمہ میں مترجمین 1917 سے 1950 عیسوی تک اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔
دارالترجمہ کی آخری کتاب جو ہے 1950 عیسوی میں ترجمہ ہوئی، جو کہ 1981 عیسوی میں شائع ہوئی۔ دارالترجمہ کی عمارت میں آگ جو ہے 18 اگست 1955 عیسوی میں لگی تھی، جس میں اکثر کتابیں جل گئی تھیں۔ جامعہ عثمانیہ کا قیام دارالترجمہ کے قیام کے 1 سال کے بعد اکتوبر 1918 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ اردو کو تعلیمی سطح پر رائج کرنے کا تجربہ سب سے پہلے جامعہ عثمانیہ میں کیا گیا تھا۔ دارالترجمہ سے وابستہ آخری ادیب جو ہے پروفیسر محمد مجیب ہیں۔ ان کی کتاب تاریخ تمدن ہند کو دارالترجمہ کی آخری اشاعت کا شرف حاصل ہے۔ جامعہ عثمانیہ پہلی یونیورسٹی ہے جس میں انٹرمیڈیٹ سے لے کر ایم اے اور میڈیکل، قانون، سائنس، علوم وغیرہ کی تعلیم اردو میں دی جاتی تھی۔ دارالترجمہ سے 129 مترجمین وابستہ رہے تھے۔ ان میں چند اہم مترجمین کے نام جو ہیں عبداللہ عمادی، سید ہاشمی فریاد آبادی، عبدالماجد دریابادی، عبدالباری ندوی، خلیفہ عبدالحکیم، محمد عبدالرحمن، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، جوش ملیح آبادی، محمد مجیب، یوسف حسین خان۔ دارالترجمہ کی وضع اصطلاحات کمیٹی کی پہلی مجلس 1918 عیسوی میں اور آخری مجلس جو ہے 1946 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی۔ دارالترجمہ کی وضع اصطلاحات کمیٹی کی ابتدائی مجلسوں میں وحید الدین سلیم، عبدالحق، مرزا رسوا، نظم طباطبائی اور مہدی خان اور حمید الدین وغیرہ شامل ہیں۔